بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح میں تشریف آوری کے بارے میں۔ اہل مدینہ کو جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع ملی، اسی دن سے ان کی آتش شوق بڑھ اٹھی۔ انتظار کے جو لمحات انہیں قیامت سے زیادہ طویل نظر آنے لگے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ عام طور پر 12 دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ 12 دن تو انہوں نے بے قرار دلوں کو تسلی دیتے ہوئے گزار لیے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ایک پتھریلے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے ڈھلنے تک انتظار کرتے، پھر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ دن کے وقت کیونکہ سورج کی تپش ناقابل برداشت ہوتی ہے، گرم لو جسم جلا دیتے ہیں، اس لیے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے راتوں کا سفر کرتے ہیں تاکہ چشت کے وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر دوپہر سے پہلے کسی سایہ دار درخت کے نیچے دن گزارتے ہیں، پھر جب رات آتی ہے تو سفر شروع کرتے ہیں۔ نثار مدینہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سبیرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور چشت کے وقت تک انتظار کرتے۔ جب حضور کی تشریف آوری کا متوقع وقت گزر جاتا تو گھروں کو لوٹ آتے۔ انتظار کا پہلا دن قرب میں اور آنے والی رات پہلو بدلتے بے چینی کی نظر ہو جاتی۔ تیسرے دن پھر وہ صبح کے وقت اپنے آقا کی راہ میں دل نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لیے اس میدان میں انتظار کرنے لگے۔ سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، دیواروں کے سائے بھی سمٹ گئے، ختم ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ماہ مبین طلوع ہونے کا بظاہر اب کوئی امکان نہیں رہا، تو وہ آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹنے لگے، جہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا۔ عین اس وقت ایک مختصر قافلہ ادھر آ رہا تھا۔ سید دو جہاں اور عنایت ربانی اس پر سایہ فگن تھی۔ تقدس کا نورانی احاطہ ان کے گرد حلقہ زن تھا، لیکن خدا بند کی رمجم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپنے کسی کام کے سلسلہ میں ایک اونچے ٹیلہ پر کھڑا تھا۔ اس نے اس نور افشاں کارواں کو دیکھا تو پہچان گیا۔ جٹ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا جس سے یثرب کی ساری وادیاں گونج اٹھیں، اے قیلہ کے فرزندو، یہ ہے تمہارا وقت بیدار، دیکھو یہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ قیلہ انصار کی ایک وادی کا نام تھا۔ جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنچی وہ اپنے آقا کے دیدار اور استقبال کے لیے بھاگا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضور سرور کائنات اور حضرت صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھجور کے ایک درخت کے سائے میں پہنچ گئے، اپنی اونٹیوں کو بٹھا لیا، ان سے اتر کر اس کھجور کے سایہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے در و دیوار حضور کی طلعت زیبا کے انوار سے چمک رہے ہیں، گویا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ جس بستی میں حضور نے نزول اجلال فرمایا اس کا نام قباء تھا۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک چھوٹی سی وادی تھی جہاں عمرو بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ یہی وہ خوش بخت لوگ تھے جن کو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف ہوا تھا۔ یہی وہ بلند اقبال قبیلہ تھا۔ نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بھائی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ ان کو 2 ذمہ داریاں سپرد کی گئی تھیں۔ اس رات کو انہوں نے حضور کی چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر سونا تھا تاکہ کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے مشرق نوجوانوں کو یہ گمان رہے کہ حضور اپنے بستر پر آرام فرمائے، ابھی جاگیں گے پھر باہر آئیں گے، اس وقت وہ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنائیں گے۔
جس کے بارے میں میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ لوگوں سن لو، جس کسی نے اپنی کوئی امانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ اس حکم کی تعمیل سے فراغت پانے کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے روانہ ہوئے۔ آپ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کے وقت چھپ کر کہیں وقت گزارتے تھے۔ آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا جہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے، ان میں آبلے پڑ گئے اور آبلوں سے خون بہنے لگا۔ جب آپ قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو حضور نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلنے سے معذور ہیں، ان کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے، ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ ان کی تکلیف دہ حالت دیکھ کر حضور کی چشم مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر اپنا لباب دہن ڈالا، پھر اپنے ہاتھوں کو ان کے زخموں پر پھیر دیا۔ اس کی یہ برکت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شہادت تک کبھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کو ذرا تکلیف نہ ہوئی۔ یہ تھا آج کا بیان کہ کس طرح حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کیں اور صحابہ کرام نے کس طرح جان صابر کی اور تکلیفیں برداشت کی، کہ ہجرت کے وقت جو تکلیفیں ہوئیں، بہت زیادہ کفار نے پریشان کیا، اس کے بارے میں یہ کچھ تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ آمین۔